کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہم جس میں کچھ اچھی اور نئی باتیں سیکھتے ہیں، ہم اس کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں اچھی بات سیکھیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس تعلق سے آج ہم سنیں گے تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر اپنی قدرت کے شایان شان دایاں دست قدرت پھیرا، پھر اس میں سے ایک قوم کو نکال کر ارشاد فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں اور جنتیوں جیسے عمل کریں گے، پھر ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس سے ایک قوم نکلی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں جیسے کام کریں گے۔ اور جب اللہ پاک کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں جیسے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتی اعمال کرتا کرتا مرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں جیسے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کے اعمال میں سے کسی پر عمل کرتا کرتا مرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے کچھ مخلوق کو پکڑ کر ارشاد فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جہنمی ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم نے جو سنا اس سے کہ اللہ پاک جب کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے۔ تو اب جنتی اعمال کون کون سے ہیں آئیے سنتے ہیں، اور میں اس میں گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے، اگر آپ کے پاس ڈائری اور قلم ہے تو آپ لکھ لیجئے، اور جو یہاں حاضرین ہیں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جنتی اعمال کون کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم سب مل کے ایک نیت کر لیں کہ ہم جنتی اعمال جو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ باتیں بتا کر، ان کو سکھا کر، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کا ذہن دیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہر حال میں شرعی احکام کی پابندی کرنا، جیسا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، حلال کھانا پینا، والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی خدمت و فرما برداری کرنا، سچ بولنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، نیک محافل اجتماعات میں شرکت کرنا، علم دین سیکھنا سکھانا اور عمل کرنا، درود پاک پڑھنا اور دیگر ذکر و اذکار کثرت سے کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق اپنانا۔ ابھی جو ہم نے بات سنی، ہم غور کر لیں، یہاں جو موجود حاضرین ہیں، اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کہ جس کام سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے ہم اس کام سے رک جائیں، اور جو کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا
وہ کام ہم کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ پاک کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی ہر لمحہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ جس کام سے ہمیں دین اسلام نے روکا ہے اور جن کاموں کو کرنے کا دین اسلام نے حکم فرمایا ہے وہ کام کرنے چاہیے، ناجائز کاموں سے رکنا چاہیے، جائز کام کرنے چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینا چاہیے اور نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ سارے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اعمال اس کے اندر ہیں۔ اگر ہم اس پر اور غور کرتے چلے جائیں کہ بندے کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دیانت داری سے کام لینا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح اور جو اللہ پاک نے، شریعت نے ہم پر جو کام فرض و واجب کیے ہیں ان کی ادائیگی لازمی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، کچھ اعمال ہم نے سنے، ایسے اعمال اگر ہم یہ عمل کریں تو ہم جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تمام جو برے کام ہیں ہم ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں، اور جو نیک اعمال ہیں، درود پاک کی کثرت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، دیگر ذکر و اذکار کرنا، ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم نے آفس بھی جانا ہے، ہم نے کالج جانا ہے، ہم نے مدرسۃ المدینہ جانا ہے، جامعۃ المدینہ جانا ہے، ہم نے یونیورسٹی جانا ہے۔ اسلامی بہنوں نے گھر میں کچن میں کام کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ خاموشی کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ بعض دفعہ بس ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک سفر آپ نے کرنا ہی ہے، آپ کا سفر چل رہا ہے آپ کے اسکول کی طرف، آپ کا سفر چل رہا ہے آپ کی منزل کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس جا رہے ہیں، آپ اپنی شاپ پر جا رہے ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں جا رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے سفر میں اگر اسی زبان سے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے، اسی زبان سے اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل رحمتیں اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں آداب سیکھیں۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، آمین آمین۔ چھینکنے کی سنتیں اور آداب یہ ہیں۔ چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، یہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو بندہ جس نے یہ سنا وہ گناہگار ہوگا۔ صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے چھینکنے کی سنتیں اور آداب میں ہم نے یہ 4 باتیں سنی، اور کتنی پیاری اور اچھی بات ہیں۔ ہم ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ محافل میں، گھروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنی زور سے چھینک لیتے ہیں کہ سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں۔ بندہ اگر جاگا بیٹھا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، یہ اچانک کیا ہوا ہے، اتنی زور سے چھینک لیتے ہیں۔ دین اسلام ایک بہت پیارا دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمیں زندگی گزارنے کے ہر موڑ پر دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سیکھیں۔
دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کتنی اچھی اور پیاری بات ہے کہ ہمیں چھینکنے کا بھی طریقہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ ہمیں اور یہ پیاری پیاری باتیں کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ یہ ہے پیارا دین اسلام، اور یہ ہے آپ کا مدنی چینل کہ جو ہمیں اتنی اچھی اور پیاری باتیں بتاتا ہے۔ جب چھینک آئے تو بندے کو سر جھکانا چاہیے، منہ کو چھپانا چاہیے اور آواز آہستہ نکالے، اور اس کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جس نے یہ سنا وہ کہے یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئی تو وہ دوبارہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ یقیناً یہ 4 باتیں آپ نے بھی یاد کر لی ہوں گی، اور جو یہاں حاضرین ہیں ہم ان سے بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمیں یہ باتیں، ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں کون سناتا ہے؟ جی کون کون سنائیں گے؟ چھینک آئے تو سر جھکا کے، منہ چھپا کے، آواز آہستہ کرتے ہوئے چھینک دینا چاہیے۔ منہ چھپائیں، آواز آہستہ نکالیں، چھینک جب آئے تو ہم نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جی اور کون ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہوگا، لکھا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں اشارے سیکھیں۔ جی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری۔ جی شاہد بھائی، آج آپ ہمیں کون کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 5 پنجتن کی نسبت سے 5 اشارے سیکھیں گے۔ جی اچھے، برے اور نیک اور جنت، عمل انشاءاللہ سیکھیں جی گے۔ سکھائیے۔ تو اچھے کا اشارہ یہ ہے اچھا، اچھا اچھے کا اشارہ یہ اچھا، اچھا، اور برے کا اشارہ یہ ہے برا، خراب، یعنی کہ برا، خراب، برا۔ برا۔ اور تیسرا اشارہ انشاءاللہ ہم جو سیکھیں گے نیک، تو نیک کا اشارہ یہاں پر آئے گا نیک، دل کی طرف، نیک نیک نیک، تھوڑا سا یعنی کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہم اس کو نیچے لے کے جائیں گے، یہ نیک کا اشارہ ہے۔ اور جنت کا اشارہ یہ ہے 5 یعنی کہ انگوٹھیوں کو ملا کر اور ناک کی طرف رکھ کریں گے، جس طرح خوشبو سونگھتے ہیں وہ اس طرح کر کے اس کو اس طرح لے کے جائیں گے، یہ جنت کا اشارہ ہے۔ جنت۔ اور عمل کا اشارہ یہ ہے کہ اس کو یہاں رکھیں گے اور اس کو کھول دیں گے، تو یہ ہے عمل کا اشارہ۔ عمل۔ اچھا، برا، اچھا، برا، نیک، نیک، عمل، عمل، جنت۔ جنت پہلے آئے گا، بعد میں پھر عمل کا آئے گا اشارہ۔ جی بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ان سے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اشارے سیکھے ہیں۔ جی ہمیں یہ اشارے کون کر کے بتائیں گے؟ اچھے، برے، عمل، جنت، اچھا، اچھے، برے، برے، جنت، جنت، عمل، عمل، اچھی کوشش۔ ماشاء اللہ عز و جل، اسلامیہ نے بہت اچھی کوشش ماشاء کی۔ اللہ اچھی کوشش کری۔ اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہم نے اس کے اشارے بھی سیکھ لیے ہیں۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔